مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ بڑا دن مبارک، ہیپی کرسمس، میری کرسمس آپ سب کے لیے۔ بڑا دن سب کے لیے ہے، صرف مسیحوں کا نہیں ہے بلکہ بنی نوع انسان کے لیے بڑا دن ہے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے چرنی میں آنے کے حوالے سے۔ میں چرنی کے اوپر کچھ بات کروں گا آپ کے ساتھ، اور آج کا میرا میسج ہے کہ اس نے چرنی کو چن لیا۔ اب میرے دوستوں، جب ہم فرشتوں کا پیغام سنتے ہیں تو فرشتہ ان گڈریوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ چرنی ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ چرنی ایک جانوروں کے چارہ ڈالنے کی جگہ تھی، ایک گویا برتن تھا جس کو ہم پنجابی میں کھرلی کہتے ہیں۔ وہ تھی جس میں جانور چارہ کھاتے تھے۔ اور جانور کون سے ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک مسافر خانہ تھا جہاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ مسافر خانے کے درمیان تاریخ یہ بتاتی ہے، جو لکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی غار ہے جس کے اندر گھوڑے، گدھے اور خچر باندھے جاتے تھے، کیونکہ وہ علاقہ نہ تو اونٹوں کے گزرگاہ ہے، نہ ہی وہ بھیڑ بکریوں کے لیے جگہ ہے، نہ ہی گائے بیل بھینس کے لیے ہے۔ وہ صرف ان مسافروں کے باربرداری کے جانوروں کے لیے ہے۔ جو لوگ بھی اس سرائے میں آ کے ٹھہرتے تھے وہ اپنے جانوروں کو اس میں باندھا کرتے تھے۔ سردی کا موسم ہے، وہاں پر ان کو تحفظ ملتا تھا سردی سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح کے اس زمانے میں بہت سے ایسے سرائے تھے، جب لوگ سفر کرتے تھے تو ان میں ٹھہرا کرتے تھے، راتیں کاٹا کرتے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے مریم اور یوسف اس سرائے میں ٹھہرتے ہیں جا کر۔ سرائے کے اندر وہ ایک چرنی تھی۔ اب یاد رہے کہ اس چرنی کی اہمیت جو ہے وہ اب یسوع مسیح کے آنے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ جگہ کیسی تھی؟ جہاں جانور باندھے جاتے ہیں وہاں روشنی نہیں تھی، وہاں پر کسی طرح کا کوئی صفائی کا انتظام نہیں تھا۔ اگر ہوگا تو بھی وہ انسانوں کے رات کاٹنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس جگہ پر ہوئی جہاں کوئی رات کاٹنا نہیں چاہتا تھا، جہاں کوئی بسیرا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ایسی، آپ سمجھیں کہ اس سے پہلے اس کو ایک حقیر جگہ سمجھا جاتا تھا جہاں جانور باندھے جاتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس چرنی کے اندر پیدا ہوئے۔ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو یہ نشان تھا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ میرے دوستو، آج جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اس چرنی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں دیکھتا یسوع کے بغیر، جس میں گندگی تھی، جس میں جانور باندھے جاتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس چرنی میں آئے، گویا میرے من کی چرنی میں آئے۔ اور جب وہ میرے من کی چرنی میں آئے، آپ کے من کی چرنی میں آئے، تو وہ چرنی صاف ہو گئی، اس میں چراغ بھی جل گئے، اس میں روشنی بھی ہو گئی، اس میں لوگوں کو آنا، ان لوگوں کا آ کر یسوع مسیح کو دیکھنا ان کو اچھا لگا، کیونکہ وہ چرنی کو نہیں بلکہ وہ اس چرنی میں پیدا ہونے والی اس شخصیت کو دیکھنے آئے تھے جس نے اس چرنی کو روشن کر دیا، اس میں اپنا جلال چمکا دیا۔ اور وہاں پر وہ یسوع مسیح کو انہوں نے آ کر دیکھا، اور یسوع مسیح کو دیکھ کر انہوں نے ان کو تحائف بھی دیے ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج آپ سب سوچیں، آپ کے یہ سوچنے کی جگہ میرے سوچنے کی جگہ ہے، میرے سوچنے کا مقام ہے، موقع ہے کہ بڑا دن ہے۔ میرے من کے اندر کہیں کوئی گدھے گھوڑے خچر تو نہیں رہتے؟ میرے من کے اندر وہ غلاظت تو نہیں ہے جو ان کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس گندگی کی صفائی کے لیے یسوع چاہیے۔ یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں، تاریکی کو دور کر دے گا، وہ ہمارے من کی گندگی کو پاکیزگی میں بدل دے گا۔ سو آپ کا من، میرا من یسوع مسیح کے لیے ہو جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔